جی السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، کل ایک بہت ہی شاندار دنگل ہوا ہے۔ فلک شیر پہلوان کلیار نے یہ دنگل کرایا ہے، ماشاءاللہ کافی اچھے دنگل وہ کرا چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہت ہی کامیاب دنگل کرا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کے رزق میں برکت ڈالے اور ان کو لمبی اور صحت والی عمر دے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فن پہلوانی کے لیے ہر سال یہ دنگل کرواتے ہیں، بڑی اچھی کشتیاں لگاتے ہیں۔ تو اس دنگل میں جو کشتیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، جس میں سب سے بڑی جو کشتی ہوئی ہے اکرام پہلوان لڑکا بمقابلہ عبدالرحمن پہلوان بٹ، ان کی جو کشتی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ کشتی کون جیتا، جس طرح کا داؤ لگا ہے، کافی سارے لوگ کومنٹس کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسی طرح اس میں جو اور کشتیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ نعمت پہلوان آفیشیل کے اوپر ساری کشتیاں اپلوڈیڈ ہیں، تو آپ لوگ جا کر وہاں پر ضرور چیک آؤٹ کریں اور دیکھیں، انجوائے کریں۔ تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں تو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو کشتی آئی ہوئی ہے وہ علی پہلوان نانا والا بمقابلہ شہزاد پہلوان کی کشتی، ماشاءاللہ زبردست کشتی جیتی ہے علی پہلوان نے کلا جنگ کا داؤ لگا کر، تو ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کشتی آئی ہے وہ زاہد پہلوان گھلو بمقابلہ عامر پہلوان کھیر والا، ماشاءاللہ زبردست کشتی چلی ہے، دونوں نے اچھے زور لگائے ہیں۔ اور میں یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہوں گا زاہد پہلوان گھلو کو، پسر بخش پہلوان گھلو بہت زبردست تیاری میں آئے ہیں، بہت زبردست کشتی لڑی ہے انہوں نے، ہم ان کو بھی بیسٹ آف لک کہیں گے۔ اور انشاءاللہ پاکستان کا یہ فیوچر ہے، بہت اچھی کشتیاں لڑ رہے ہیں، جس طرح کا انہوں نے ایک یونیک داؤ لگا کر کشتی گرائی ہے، تو ہم ان کو بہت مبارکباد پیش کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک ان کو آنے والی کشتیوں میں بھی فتح یاب کرے۔ اور عامر پہلوان کھیر والا کو بھی ہم بیسٹ آف لک کہیں گے آنے والی کشتیوں کے لیے۔ اسی طرح اس کے اوپر جو کشتی ہوئی ہے وہ علی پہلوان لاڑ بمقابلہ اکبر پہلوان کمہار کے درمیان کشتی ہوئی ہے، بہت اچھی کشتی ہوئی ہے، دونوں ہی بھاولپور ڈویژن کے ریسلر ہیں۔ اور جو رستم میں بھاولپور ڈویژن ہوا تھا اس میں یہ دونوں ہی پہلوان لڑے تھے، اور وہ ڈویژن کا جو مقابلہ تھا جو رستمی تھی وہ علی پہلوان لاڑ نے جیتی تھی۔ ماشاءاللہ کچھ دن پہلے علی پہلوان کی بہت زبردست کشتیاں چلی ہیں، جس میں انہوں نے کافی اچھے پہلوانوں کو گرایا بھی ہے، اور یہ بھی کشتی ماشاءاللہ بہترین کشتی تھی۔ اکبر پہلوان کی پچھلی کچھ کشتیاں دیکھیں تو ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں جا رہی تھی، لیکن اس کشتی میں ماشاءاللہ نظر آ رہا تھا بہت اچھی تیاری میں آئے ہیں۔ تو دونوں نے سانجھا داؤ لگایا ہے، اور اس میں اکبر پہلوان کمہار نے جس طرح اپنا پورے جسم کا وزن دھاڑ ڈال کر کشتی جیتی ہے، اس میں دونوں پہلوان ہی جیت ہو سکتے تھے۔ علی پہلوان کو لگا کہ وہ گرا لیں گے، اور بیسیکلی علی پہلوان ان کے چنگل سے نکل بھی گئے تھے اور کشتی گرانے لگے تھے، تو وہیں پر اکبر پہلوان نے جس طرح اپنی ٹانگوں کو چلا کر جس طرح کشتی لڑی ہے، جس طرح نیچے سے کام کر کے ان کے اوپر آئے ہیں، تو یہ بہت ہی ریمارکیبل داؤ لگایا ہے انہوں نے، ماشاءاللہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، بہت اچھی کشتی لڑی ہے۔ علی پہلوان کو بیسٹ آف لک کہیں گے آنے والی کشتیوں کے لیے۔ بیسیکلی یہ بہت ہی شارٹ کشتی تھی، اور اگر علی پہلوان اس کشتی کو لمبی کر کے لے جاتے تو یقیناً ان کے چانسز بڑھ جاتے جیتنے کے لیے۔ علی پہلوان میں بہت زیادہ جان ہے، اور وہ اگر کشتی لمبی ہو جائے تو انہی کا ہی پلڑا بھاری رہے گا، بہت پاورفل ریسلر ہیں۔ اکبر پہلوان نے بہت ہی کمانڈیبل، بہت ہی ریمارکیبل کشتی جیتی ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کریں گے۔ علی پہلوان لاڑ کو بیسٹ آف لک کہیں گے آنے والی کشتیوں میں۔ اسی طرح جو بڑی کشتی ہوئی ہے وہ اکرام پہلوان لڑکا بمقابلہ عبدالرحمن پہلوان بٹ، ماشاءاللہ دونوں ہی اچھے پہلوان ہیں۔ عبدالرحمن پہلوان بٹ جو کہ عمر پہلوان رستم پاک و ہند کی اکیڈمی کے ریسلر ہیں، نیشنل لیول کے ریسلر ہیں، بہت اچھی کشتیاں لڑ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ اکرام پہلوان جس طرح رائزنگ سٹار ہیں، ان کے ساتھ ان کی کشتی سیٹ کی گئی تھی، دونوں نے اچھے زوروں کا مظاہرہ کیا ہے، دونوں نے اچھی ٹیکنیکس لگائی ہے۔ لاسٹ میں جس طرح عبدالرحمن پہلوان بٹ ایک داؤ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈنڈ توڑنا، جس طرح عبدالرحمن پہلوان بٹ اپنے داؤ پر اکرام پہلوان لڑکا کو لے آئے، سب سے پہلے جب انہوں نے ڈنڈ توڑنے کی کوشش کی تو اکرام پہلوان لڑکا وہاں پر بچے، دوبارہ کشتی چلتی رہی، اور پھر دوبارہ جب انہوں نے ڈنڈ توڑنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر جو داؤ لگا ہے، کچھ شائقین کہہ رہے ہیں کہ اکرام پہلوان گر گیا، اور کچھ شائقین کہہ رہے ہیں عبدالرحمن پہلوان۔ بیسیکلی ان جنرل یہ ہوتا ہے کہ جو پہلوان بھی داؤ لگاتے ہیں نا، کشتی اسی کو ہی دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر یونیک چیز یہ ہوئی ہے کہ عبدالرحمن پہلوان جس طرح داؤ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں پر وہ اپنا دھاڑ، اپنا جسم نہیں سنبھال پائے، اور خود وہ بھی نیچے گرے ہوئے تھے، اور اکرام پہلوان ان کے اوپر گرے ہوئے تھے، دونوں ہی پہلوان بیسیکلی گرے ہوئے تھے، دونوں کے داؤ لگے ہیں۔ اس پوزیشن میں، اس داؤ میں، اس پوزیشن میں بیسیکلی جو بھی پہلوان داؤ لگاتا ہے وہ جب داؤ پرفارم کرتا ہے تو وہ دوسرے پہلوان کے اوپر ہی چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس میں جس طرح اکرام پہلوان نے بھی ان کی ٹانگ کو پکڑا ہوا تھا، اور اس میں وہ اپنا بیلنس نہیں سنبھال پائے عبدالرحمن، وہ نیچے گر گئے، اور اسی طرح اکرام پہلوان ان کے اوپر گر گئے، تو دونوں کا ہی داؤ لگا۔ یہاں پر منصفین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جس کو بھی کشتی دیں۔ بیسیکلی اگر عبدالرحمن کا جسم نیچے تھوڑا سا بھی 50-50 ہوتا یا 40-60 ہوتا تو عبدالرحمن کو ہی یہ کشتی جانی تھی،
क्योंकि वो बेसिकली अपना पूरा धाड़ ही नहीं संभाल पाए। इकराम पहलवान भी ऊपर पूरी तरह गिरे हुए थे, इसी तरह अब्दुर्रहमान भी नीचे पूरी तरह गिरे हुए थे। बेसिकली इस सिचुएशन में मुंसफिन के ऊपर ही होता है वो जिसको कुश्ती देने। हम उम्मीद करेंगे दोबारा इनकी कुश्ती होगी, कोई ये टाइटल फाइट नहीं थी, इन जनरल एक मेले की कुश्ती थी। दोबारा मेला होगा, दोबारा कुश्तियाँ होंगी, तो हम दोनों पहलवानों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। दोनों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है। अब्दुर्रहमान भट्ट बहुत ही मजबूत रेसलर हैं, बहुत टेक्निकल भी हैं, बहुत अच्छे पहलवान हैं। इधर इकराम पहलवान भी राइजिंग स्टार अपनी पौड़ी से निकल कर बड़ी पौड़ी में आ गए। तो हम इन दोनों पहलवानों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब इनकी कुश्ती होगी तो आवाम की नज़र होगी कि अब कौन जीतेगा। उस कुश्ती में पता भी चल जाएगा कि कौन सा पहलवान तगड़ा है। तो इस कुश्ती में जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है वो यही है कि दोनों पहलवान गिरे हैं और मुंसफिन ने जो फैसला दिया है, मुंसफिन का जो फैसला है वही हतमी फैसला है। बेसिकली इन जनरल यही चल रहा होता है कि जो पहलवान दाव लगाता है कुश्ती उसी को दी जाती है। लेकिन दाव लगाते हुए एक चीज़ का ये भी ध्यान रखा जाता है कि आप अपना जो जिस्म का वज़न है उसको संभालें, उसका बैलेंस ना खोने पाए और अपने बैलेंस को बरकरार रखते हुए ही दूसरे पहलवान को गिराएं, तभी कुश्ती आपकी होती है। इस तरह की और भी कुश्तियाँ मेरे जहन में हैं जो माजी में हो चुकी हैं और उसमें भी पहलवानों को कुश्तियाँ दी गई हैं। हालांकि दूसरे पहलवान तगड़े थे, लेकिन क्योंकि वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए उसकी वजह से कुश्ती दूसरे पहलवान को दी जाती थी। तो ये होता है, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी यंग रेसलर हैं, जो सीनियर रेसलर हैं, उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना बैलेंस, अपने जिस्म का जो वज़न है उसको भी संभाल के रखें और उसके दायरे में रहते हुए ही आप दाव लगाएं। और जब आप कुश्ती जीतेंगे, अगर आपका 50-50 भी हुआ पड़ा है या 40-60 भी हुआ पड़ा है, तो फिर भी कुश्ती आपको ही दी जाएगी क्योंकि आपने ही दाव लगाया है। लेकिन यहाँ पर दोनों का ही 100%, दोनों ही गिरे हुए हैं, दोनों ही पहलवान गिर गए हैं इस कुश्ती में। तो इस वजह से मुंसफिन के ऊपर होता है, वो ऊपर वाले पहलवान को दें या नीचे वाले पहलवान को कुश्ती दें, तो ये उनके ऊपर ही होता है। तो ये था इस कुश्ती का रिव्यू। आप लोग भी कमेंट्स में लिखें आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा पहलवान इस कुश्ती में विनर है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और आज इकराम पहलवान और तैयब पहलवान अमान रुस्तम लाहौर की भी कुश्ती है, इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू बनाएंगे, वो भी इंशाल्लाह इस चैनल पर डालेंगे। और इन दो कुश्तियों के बाद ही गुल्लू पहलवान भट्ट और इकराम पहलवान लुड़का की कुश्ती का क्या रिज़ल्ट निकलेगा उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जुड़े रहें, इंशाल्लाह मेन चैनल पर वो वीडियो भी आ जाएगी और तैयब पहलवान अमान और इकराम पहलवान की जो कुश्ती होगी उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इंशाल्लाह जिस तरह की कुश्ती होगी उस तरह की बात करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।